اور نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو. ایک طرف نیکی کے لیے ایک یہ پہلو ہے جو فکری ہے، نظریاتی ہے، ایمانی ہے. دوسری طرف نیکی کے لیے مادی پہلو ہے. اور وہ پہلو کیا ہے کہ نیکی کرنے والا جو ہے اس کے پیٹ کے اندر حلال کی روزی ہو، اس کا جسم حلال پر پلا ہو، پرورش پائی ہو، اور وہ حلال روزی کا اہتمام کرنے والا ہو، حلال روزی کمانے والا ہو. پھر جا کر اللہ کے ہاں نیکی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اللہ کا معاملہ یہ دنیا کے افسروں کا معاملہ کہ جتنا زیادہ حرام کھاتے ہیں اتنا بڑا حصہ ہم افسر کو دے دے، افسر راضی ہو جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کے افسروں والا ہی معاملہ اللہ کا معاملہ بھی ہے کہ جتنا مرضی حرام کما لو، کوٹھی پہ موٹا لکھ دو ھذا من فضل ربی، بس اللہ کا فضل ہو گیا. عید پہ بڑا بکرا کر دو، رمضان میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کر دو اور اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ اس طرح نہیں راضی ہوگا. کبھی جو کپڑا پلید ہے، گندا ہے، وہ پیشاب سے صاف ہو سکتا ہے؟ وہ کپڑا صاف پانی سے صاف ہوگا. حرام کی کمائی میں سے صدقہ کرتے رہے وہ اسی طرح ہے جس طرح پلید کپڑے کو آپ پیشاب سے دھو رہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں قبول ہوں، ہمارے صدقات قبول ہوں، تو اس سے پہلے اپنی روزی کی طرف بھی دھیان کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو بھی یہ حکم ہے اور نبیوں کو بھی یہی حکم ہے، کلوا من طیبات، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ. کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. حلالا طیبا، حلال اور پاک چیزیں جو ہیں وہ کھاؤ. اللہ کے ہاں حلال کے علاوہ کوئی حرام کا سلسلہ جو ہے وہ قطعاً قابل قبول نہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ پاک ذات پاک مال کے علاوہ، پاک روزی کے علاوہ، پاک صدقہ خیرات کے علاوہ قطعاً قبول نہیں کرتا. اللہ ہمارے صدقات کا محتاج نہیں کہ اس کی حکومت نہیں چلتی، ان کی مسجد کا بندوبست نہیں چلتا. یہ مساجد والے، مدارس والے، دوسرے نیکی کے کام کرنے والے لوگ، ان کو بس یہ غرض ہوتی ہے کہ جی اتنا فنڈ اکٹھا ہو جائے گا ہمارا سلسلہ چلتا رہے. قطعاً اگر وہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ دنیا کے لوگوں کی مجبوریاں ہیں. لیکن اللہ کی ایسی قطعاً کوئی مجبوری نہیں کہ اس کی خدائی ہمارے فنڈوں پہ چلتی ہے. یہ صدقات اور خیرات یہ ہم نے اپنے حساب آسان کرنے کے لیے دینے ہیں، اور اس کے ہاں قبول ہونے والا ہو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم اس کے راستے میں کرنے والے ہوں اس کے پیچھے حلال روزی ہونا شرط ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے، پاک روزی کے بغیر. یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نماز کے بعد یا آگے پیچھے جس وقت جی چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کرتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا هو العبادہ، یہ دعا یہی عبادت ہے. وہ جو دعا مخ العبادہ کہ دعا عبادت کا معنی تھا وہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے، مسلم احمد وغیرہ میں، ابو داؤد ترمذی میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو ہی عبادت شمار کر رہے ہیں. اور اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے پکارنے والے جب مجھے پکارے میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. عام بھی اللہ کا وعدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا خاص طور پہ وعدہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد، تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. اور ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے الصائم حین یفطر، روزے دار جب تک روزہ افطار نہیں کرتا، روزے کی حالت میں جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کی دعا قبول کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. بلکہ حدیث کے لفظ ہیں آگے یرفع اللہ فوق الغمام، اللہ بادلوں سے اوپر لے جاتا ہے. وتفتح له ابواب السماء، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ویقول الرب، اور رب کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جاہ جلال کی قسم، لانصرنک ولو بعد حین، اے میرے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا. یہ نون ثقیلہ تاکید کے لیے آتا ہے، عربی گرامر والے جانتے ہیں کہ جہاں یہ آ جائے وہ پوری تاکید ہوتی ہے، بھرپور پکا ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اب روزے دار تیری دعا ضرور قبول کروں گا. آج ہم روزے دار بھی ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور روزے دار ہونے کے باوجود ہم دعائیں کر رہے ہیں، اور ان دعاؤں میں ہم لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں.
لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی الگ سے حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ یطیل السفر عشا سا بڑا لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلودہ ہے، اور اس کے بالوں میں بھی خاک چڑھی ہوئی ہے، اب بڑا پراگندہ حال ہے، اور اس حال میں یطیل یمد یدہ اپنے ہاتھ یا السماء آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، لیکن پروردگار کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اللہ مستجاب لذال، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، پلا ہی حرام پر ہے، پورے کا پورا ٹومی۔ اب یہ کہے کہ میری اللہ کے یہاں دعا قبول ہو جائے، میں روزہ رکھوں، میں نماز پڑھوں، میں یہ حج کر لوں، صدقہ کر لوں، اور اللہ میرا روزہ قبول کر لے، اللہ میری دعا قبول کر لے، اللہ میری یہ نیکی قبول کر لے۔ اللہ کہتا نہیں، نیکی سے پہلے تیرے لیے یہ شرط تھی کہ تو حلال پہ یہ سارے کام کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان کے اندر نفل نوافل قرآن مجید کی تلاوت ذکر اذکار اس کی ریشو بڑھ جاتی ہے، صدقہ اور خیرات بہت بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ سارا جہاں دعائیں کر رہا ہے، صرف یہاں پہ ہی نہیں، خانہ کعبے میں بھی لاکھوں مسلمان اکٹھے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ گرمی کے عذاب سے نجات دے دے، یا اللہ یہ حبس اور گھٹن جو ہے اس سے عذاب دے دے، یا اللہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے عذاب دے دے، یا اللہ یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے اس سے عذاب دے دے، یا اللہ یہ جو امت مسلمہ پر ظالم حکمران چھائے ہوئے ہیں ان سے عذاب دے دے، یا اللہ یہ جو امت مسلمہ کے اندر قتل و غارت پھیلانے والے، امن و امان کو برباد کرنے والے لوگ ہیں ان سے نجات دے دے، یا اللہ ہمیں سکھ اور چین نصیب فرما، ہمیں خوشحالی نصیب فرما، ہمیں صحت نصیب فرما۔ لیکن کیا ہماری دعائیں قبول ہو رہی؟ قطعاً دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھ لیں ہر معاملہ جو ہے وہ بگڑتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک طرف قرآن کے اندر اللہ کے وعدے، ایک طرف صحیح حدیثوں کے اندر اللہ کے وعدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے ہوئے وعدے، لیکن قبول نہیں ہو رہی ہماری دعائیں۔ تو کیا نعوذ باللہ وعدے کرنے والے جھوٹے ہیں یا ہمارے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس سے ہم نے دعائیں کرنی ہیں وہ ہم سے ناراض، وہ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ وجہ بڑی سادہ سی، وہ کہتا ہے کہ رمضان میں تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ حلال سے باز آ جاؤ، تم باز آ جاتے ہو۔ اب کوئی بندہ ہمیں لاکھ بہترین سے بہترین دعوت دینے کی کوشش کرے، عمدہ سے عمدہ مشروب پلانے کی کوشش کرے، سحری سے لے کر افطاری تک ایک لقمہ یا ایک گھونٹ سوال ہی زیادہ نہیں ہوتا۔ ہم میں سے جتنا بھی کمزور سے کمزور مسلمان ہو وہ اس کے لیے تیار ہوگا، ساتھ بے شک لاکھوں کا لالچ بھی کیوں نہ ہو وہ تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے کہنے پر سارا دن حلال سے تو باز آ جاتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام سے باز آتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ جس رب کے کہنے پر میں سارا دن، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، پورا مہینہ اور 15 گھنٹے سے زیادہ لمبا روزہ، سختی کا روزہ، حبس کا روزہ، جس میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب اوپر ساتھ جو اور تکلیف دہ تھا معاملہ، لیکن اس سارے میں نے ایک گھونٹ یا ایک لقمہ جو ہے حلال کا وہ بھی نہیں لیا۔ وجہ کیا؟ کہ اللہ نے روکا ہے۔ تو جس اللہ نے ایک مہینے کے لیے روکا، اسی اللہ نے ہمیں سال بھر کے لیے روکا کہ یہ حرام ہے، یہ حرامت ہو، اس سے باز آ۔ کیا ہم باز آتے ہیں یا نہیں؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بھئی خرید و فروخت، کاروبار، تجارت، لین دین تمہارے لیے حلال ہے۔ وحرم الربا، حرم یحرم، حرام کرنا، ربا سود کو کہتے ہیں۔ بڑے سادہ سادہ سے لفظ ہیں، نہ کسی لغوی بحث کا مسئلہ ہے، نہ کسی فقیہ کا مسئلہ ہے، سادہ سے الفاظ ہے قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں جا کر دیکھ لیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیع، خرید و فروخت، تجارت یہ حلال ہے، کرو جتنا مرضی کماؤ، لیکن سود حرام ہے۔ اب یہ سود کے بینک یہ مسلمانوں کے ملک کے اندر مسلمانوں کے پیسوں سے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ ہم روزے بھی رکھتے رہیں گے، نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، رمضان سے پہلے بھی سود کھا رہے تھے، رمضان کے بعد بھی کھاتے رہیں گے۔ کیا کیا اس رمضان نے ہمارے اندر کہ اللہ کے حلال سے تو ہم باز رہے سارا دن، اور اللہ کے حرام سے باز آنے کے بعد سوچا تک نہیں ہم کہ جس رب کے حلال سے تو میں باز آ گیا، اس کے کہنے پر وہ رب تو کہتا ہے کہ یہ سود میں نے حرام کر دیا، اور اگر باز نہیں آتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم اس سود کھانے سے باز نہیں آتے تو پھر میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جنگ، اور اللہ سے بندہ جنگ کرے اور یہ سمجھے کہ میں جیت جاؤں گا، کامیابی ہو جائے گی۔
قطن کامیابی نہیں، ہاں بربادی یقینی ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الربا ان کثر، سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، فإن عاقبتہ تسیر الی قل، اس کا انجام، اس کی اخیر جو ہے وہ قلیل ہونا ہے، تھوڑا ہونا ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اس میں گھاٹا ہے، اور دیکھ لیں جتنے یہ سود کے دھندے کرنے والے ہیں، بالآخر ان کے کارخانے بکتے ہیں، ان کی کوٹھیاں بکتی ہیں، اور پھر یہ چھپے پھرتے ہیں، پیمنٹ والے ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوتی کہ ہم سر کہاں چھپائیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا یہ میرے ساتھ جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی جیت نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کتنا ہی سود بازار زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اخیر اس کی انجام، اس کا انتہا اس کی قلیل ہونا ہے، گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور واضح حرام کے باوجود اب شراب کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو ایک گھونٹ کے لیے تیار ہوں؟ سور کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اور وہ ہمارے بچپن سے تربیت کے اندر ایک نفرت اس کے لیے پیدا ہو چکی ہے، ہم اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ کتے کو حرام سمجھتے ہیں، کتنا بھی بھون کر دیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن سود، اس کی عربت اللہ کا قرآن جو ہے وہ دعائی دے رہا ہے، پکار رہا ہے، اور ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ہمارے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح رمضان سے پہلے کھا رہے ہیں اس طرح رمضان میں بھی کھاتے جائیں گے، اور رمضان کے بعد بھی سارا سال کھاتے رہیں گے۔ اللہ کا حکم قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ بھائی کاروبار کرو کوئی عرض نہیں، لیکن اس میں ڈنڈی مارنے والے نہیں بننا، ناپ تول تمہارا پورا ہونا چاہیے۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تم ناپ تول کرو تو ڈنڈی جو ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں نا، گاہک سے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہوئے کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اس کمی بیشی کی تلافی کے لیے ڈنڈی تھوڑی سی جھکتی ہونی چاہیے، اپنی طرف نہیں، بٹے کی طرف نہیں، چیز کی طرف، وہ تمہاری طرف سے صدقہ بھی ہو جائے گا اور اس کی تلافی بھی ہو جائے گی۔ جو اس سے لین دین میں، کاروبار میں، بحث مباحثے میں کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اس طرح کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم ہو، اور ہماری پہچان کیا ہے؟ ڈنڈی مار، ڈنڈی باز۔ انفرادی سطح پر دیکھ لیں، اجتماعی سطح پر دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی تجارت کے حوالے سے کیا لوگوں کا ایمان ہے، اعتقاد ہے، یقین ہے کہ یہ بے ایمان ہے۔ ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں نا، ہم میں سے کتنے ہیں جو پاکستان کی چیز بنی ہوئی بڑے اطمینان سے لیتے ہیں، اور کافروں کی چیز ہے اس کے مقابلے میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کافروں کی ہے؟ معاملہ بالکل الٹا ہے، یہ میڈ ان پاکستان ہے، یہ چھوڑو، یہ اپنی بنی ہوئی ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری ہوگی، یہ میڈ ان انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ بالکل صحیح ہوگی، بے شک وہ کافروں کی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارا اعتماد ہے۔ وجہ کیا؟ کہ انہوں نے کاروبار میں اپنا اعتماد بنایا کہ جو چیز لکھی ہے وہی ہے، جو ڈبے پہ لکھا ہے اندر بھی وہی ہے، ہمارے باہر کچھ ہے اندر کچھ ہے۔ ہمیں تو ریڈی والا آم آگے کچھ دکھاتا ہے اور لفافے میں کچھ اور ہی ڈال دیتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس قسم کے لوگ جو ہیرا پھیری کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، ویل للمطففین، یہ ڈنڈی مارنے کے لیے ویل ہے۔ ویل جہنم کا نام ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے، ایک طبقہ ہے۔